بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ لہب، اس کا ایک نام سورۃ مسد بھی ہے، یہاں سے لیا گیا. اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اصل پرانا نام جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ 18ویں صدی میں کسی انگریز نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی تو اس کا نام اس کا لہب رکھ دیا، لیکن اکثر جگہوں پہ سورۃ مسد المسد لکھا ہوا ہے. تبت تبابا سے ہے، میں روانی سے ایک دفعہ پڑھ لوں. تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس کو فائدہ دے گا، اس کے کام آئے گا، عنہ اس کا، مالہ اس کو اس کا مال، اس کو اس کا مال، وما اور جو کچھ اس نے کمایا. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ ڈالا جائے گا آگ میں، ذات لہب کیسی آگ ہے جس میں شعلے ہیں، بھڑکنے والی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ اس کی بیوی، یہاں سگون ہے، اس کی بیوی بھی، جو حمالۃ الحطب جو ایندھن اٹھاتی تھی، لکڑیاں اٹھاتی تھی. دوسرا مطلب یہ ہے جو چغلیاں اٹھائی پھرتی تھی یا ایک دوسرے کو خلاف بھڑکاتی تھی. تبت ہلاک ہو گیا. یدا کا مطلب ہے ہاتھ. اب یدا کیسے ہے؟ یہ ید ہے، یدن ایک ہاتھ، اس سے بنایا یدانی دو ہاتھ، مسلمانی دو مسلمان، رجلانی دو مسلمان، تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا، جنتانی دو باغ، تو یدانی ہے. تو یدانی کا نون جو ہے نا اس ابھی کی وجہ سے آگے ایک ترکیب ہے گرامر کی کہ اس میں نون حذف ہو جاتا ہے، اس کو صرف یدا ہے. یہاں یدا کا مطلب یہ مد بھی ہے، یدا کا مطلب یہی ہے کہ یہ دو ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے دو ہاتھ. کس کے ٹوٹ جائیں؟ ابی لہب. ابی جو ہے نا ابن سے ہے، اس کا ابو بھی ہے اور ابی بھی بنتا ہے. یہ تین مختلف اعرابی حالتیں ہیں. ابی لہب کا مطلب ہے، لہب کہتے ہیں شعلے کو. اس کا چہرہ جو ہے نا ابو لہب کا وہ سفید تھا اور اس کو سرخی اس کے اوپر تھی، اور وہ غصے میں جب ہوتا تھا تو اور مزید سرخ ہو جاتا تھا، تو اسی لیے اس کا نک نیم تھا ابو لہب کے شعلے والا سرخ و سفید. و تب اور تب کا مطلب ہے، یہ تو ہے کہ اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں. یہ ایک وہاں اس وقت بد دعا کا ایک رواج تھا کہ اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، یعنی وہ ہاتھ ٹوٹنے کا وہ ویسے وہ ہلاک ہو گیا تھا، لیکن ایک بد دعا کا طریقہ تھا. وہ تب اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں، ایک ہاتھ ٹوٹ جائے اور اس کے وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنا، ما کا مطلب نہیں، یہاں پہ ہے نہیں. اغنا غنا سے ہے کہ کسی کی کوئی چیز، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا، غنی سے ہے. ما اغنا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس کے کام نہ آئے گا، اس کے کام نہ آئے گا. کیا؟ اس کا مال. مالہ، یہاں ہو جو ہم نے جو ضمیر متصل استعمال کی تھی وہ مالہ ہے. انہو بھی ہے، یہاں سے ان لیا اور انہو ہو گیا. اس کا مال اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور عطف ما، یہاں یہ ما موصولہ ہے جو ہم نے وہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. یہاں ما کا مطلب نہیں ہے، یہاں ما کا مطلب ہے جو کسبہ جو کمایا اس نے. کسب حلال بھی کہتے ہیں، کمانے والے کو کاسب بھی کہتے ہیں، جو اس نے کمایا. اب اس میں ما جو ہے نا وہ ایک ما سوالیہ ہے، ما اسموں کا، ما دینوں کا. آپ کا دین کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، ما آ گیا.
یہاں ما ہم نے دیکھا یہ نہیں کے معنی ہے، یہ نفی کر رہا ہے۔ ایک ما ہے جو موصولہ ہے، یہ یہاں جو کے معنی میں ہے، یا ہم نے سورۃ فلق میں پڑھا۔ ایک ما ہے جو شرط کے معنی میں آتا ہے، شرطیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ما ہے جہاں وہ فکرے کی مناسبت سے وہ پتہ چلے گا کہ اس ما کا یہاں کیا مطلب ہے۔ یعنی ما کی بہت ساری اقسام ہیں، ہر جگہ پہ ایک ہی مطلب نہیں ہے، ایک ہی آیت میں دو مختلف اس کے مطلب ہیں، معنی ہے۔ نہیں کام آئے گا اس سے اس کا مال، یعنی کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا، جو اس نے عزت کمائی، جو دولت کمائی، وہ اس کے کام نہ آئے گا۔ سا اگر مضارع سے پہلے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ سیسلا، یہ سلا یا سے ایک ہم نے پڑھا تھا سلا وا کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، یا جیسے سلے سے نماز پڑھنا۔ یہ سلا یا ہے، سلا یا ہے آگ میں ڈالنا، کسی کو آگ میں ڈالنا۔ سلا یا نارن، سیسلا نارن، وہ آگ میں ڈالا جائے گا، ذات لہابم، جس کے شعلے ہوں گے۔ ذاتا زو سے ہے، زو، زواتا، ذاتا، یہ سب ایک ہی مطلب ذو فضل عظیم، بہت فضل والا۔ یعنی آگ کون سی ہوگی؟ شعلوں والی آگ ہوگی۔ اس آگ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ذات لہابم، وہ شعلوں والی آگ ہوگی۔ اسی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا کہ یہ تیرا نام ہے، اور آگ بھی شعلوں والی ہوگی۔ ذات لہابم، ان قریب وہ ڈالا جائے گا، ذات لہابم، ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہوگی۔ اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، اور وہ کرتی کیا تھی؟ حمالۃ الحطب، جو اٹھاتی پھرتی تھی۔ حملہ سے ہے، حملہ اٹھانا، کوئی بوجھ اٹھانا۔ حمل بھی اسی لفظ سے ہے کہ اٹھانا۔ حمالۃ الحطب، اور وہ ایندھن اٹھاتی تھی، لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ دعوت جو ہے نا کھلے عام دیں، تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، کیونکہ صفا کے ارد گرد ہی آبادی ہوتی تھی۔ تو وہاں انہوں نے سارے قبائل کو پکارا، تو اس میں ابو لہب بھی آ گیا۔ تو اس نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، یا وہ عذاب ہے، کوئی مشکل ہے تمہارے لیے، مصیبت آنے والی ہے، تو وہ کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن وہی پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ابو لہب کو غصہ آ گیا، اور اس نے اس کے الفاظ تبعاً لکا، یہی الفاظ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے۔ تو اور اس کے کیا تم نے اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو اس کے بعد یہ آیت آئی، یہ صورت آئی جس میں یہ بد دعا ہے کہ تباہ ہو گیا وہ ابو لہب، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ خود تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، یا ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام ہو گیا، یوں سمجھو ہو گیا، ابھی ہوا نہیں ہوتا، ہو گیا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ وہ ہو گیا، اور دوسرا معنی ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ماغنا عنہ مالہ وما کسب سید، اور اس کی بیوی جی مرا سے آیا، مرا بیوی عورت، مرات، امرا میرا مرد کے لیے ہوتا ہے، امرات عورت کے لیے، اس کی بیوی۔ عرب میں عام طور کہتے ہیں مرعفین، یعنی تمہاری بیوی۔ ہاں جی بالکل ایسی ہی ہے، مراتن وامراتہ، اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا۔ تو وہ بھی یہی کام کرتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ ہمسائے تھے، ساتھ متصل دیوار تھی ان کی، ابو لہب کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، اور وہ آگے رکھ دیتی تھی دروازے کے آگے، تاکہ وہ جب گزریں تو ان کو وہ تکلیف ہو۔
تو وہ لکڑیاں اٹھاتی پھرتی تھی. فی جی دہا, فی مطلب میں, یہ جو ہم نے یہاں سے فی پڑھا ہے, فی جی دہا, اس کی گردن, ہا ہم نے ضمیر ابھی پڑھی ہے مؤنث کے لیے, اس کی گردن میں حبلم رسی ہوگی, مم مسد, مسد کس چیز سے بنی ہوگی؟ وہ کھجور کی چھال سے, اور وہ بٹی ہوئی ہوگی, بٹی ہوئی کو باندھتے ہیں. لکڑی کو باندھتے ہیں, یا جو ہم یہاں کھجور کی چھال کی مونج کی بٹی ہوئی جو لفظ لکھا ہے ٹوسٹڈ, تو بٹی ہوئی رسی ہوگی جو اس کی گردن میں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ دو مطلب ہیں اس کے, ایک تو وہ ہار پہنتی تھی اور وہ جو ہے نا سونے کا ہار پہنتی تھی, اور وہ ہار جو ہے نا وہ اس کے بدلے جہنم میں اس کو یہ رسی جو ہے نا اس کے گلے میں ڈالی جائے گی, اور یہ یا پھر یہ ہے کہ وہ اسی رسی سے وہ مرے گی, مری بھی اسی کہتے ہیں اسی رسی سے گلا گھٹ کے مری تھی. اور یہ جو ہے نا ابو لہب جو ہے نا یہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے نا, غزوہ بدر کے بعد یہ ہلاک ہوا تھا, اور اس کو مکہ کے سے باہر کہیں جا کے پھینک دیا تھا. اس میں اس کی لاش میں بو آتی تھی, اور دور سے مٹی اور اس پہ پتھر اور مٹی پھینکی گئی تھی اس کو. تو رسول کریم یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا. ابھی وہ زندہ تھا جب یہ صورت نازل ہوئی, لیکن پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کر دی کہ یہ تو دونوں مسلمان بھی نہیں ہوں گے اور یہ ہلاک بھی ہو جائیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھی لیا ان کی زندگی میں کہ یہ ایسے ہی ہوا, ہلاک ہو گیا. تو یہ اس کی مختصراً. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفرک.